ہمارا پہلا ٹاپک ہے سیملی۔ سیملی کا مطلب ہے حروف تشبیہ۔ A simile is a comparison of two things by using the words like or as۔ سیملی جو ہے دو چیزوں کے درمیان مشابہت کو بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم لائک اور ایس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، نیچے دیے گئے سٹینزاس میں ہم سیملی کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر پاسٹ، یور ٹیتھ آر لائک اسٹارس، دے کم آؤٹ ایٹ نائٹ۔ مائی مم از لائک اے کلاؤڈ، comfortable and strong۔ دونوں سٹینزوں میں لائک ہمارے ساتھ سیملی کو پیش کرتا ہے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کے لیے پیج نمبر 87 پر پہلا ہوم ورک ہے۔ Write two stanzas from any two poems to show the use of simile۔ Use the internet for help۔ کسی دو سٹینزا کو پوئم میں سے لکھے جس میں سیملیز یعنی حروف تشبیہ استعمال کیا گیا ہو۔ آپ انٹرنیٹ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے syllable۔ What is syllable؟ A syllable is a unit of word containing one vowel and usually one or more consonants۔ A word can have one or more syllables۔ syllable ایک یونٹ ہوتا ہے جو ایک لفظ میں ایک واول پر مشتمل ہوتا ہے اور عام طور پر ایک یا کئی کانسوننٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک لفظ میں ایک یا کئی سلیبل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے لیے ہم اس ٹیبل کو بیان کریں گے۔ اسٹاپ ایک ورڈ ہے اور سلیبل ڈویژن میں یہ اس طرح بول جاتا ہے اسٹاپ، اور نمبر آف سلیبل جو ہے اس میں ایک ہے۔ ایکنگ، ایکنگ دوسرا ورڈ ہے جس میں سلیبل ڈویژن میں یہ ایکنگ آتا ہے اور اس میں 2 سلیبلز ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہے ایوریج۔ ایوریج کے اس میں 3 سلیبل ہے لیکن کتاب میں 2 لکھے گئے ہیں۔ فورتھ نمبر پر ہے بریکنگ۔ بریکنگ اس میں 2 سلیبل ہے۔ ففتھ نمبر پر ہے irregular۔ irregular میں 4 سلیبل ہے۔ تو بچوں، پیج نمبر 87 پر آپ لوگوں کے لیے دوسرا ہوم ورک ہے جہاں پر آپ لوگ ان الفاظ کے سلیبل ڈویژن اور نمبر آف سلیبل بیان کریں گے یعنی لکھیں گے۔ اور اس کے بعد پیج نمبر 88 پر آپ لوگوں کے لیے تیسرا ہوم ورک ہے جہاں پر آپ لوگ ان الفاظ کے اردو معنی لکھو گے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے پریزل ورب۔ What is phrasal verb؟ A phrasal verb consists of a verb with a preposition or adverb or both۔ phrasal verb ایک فعل یعنی ورب کے ساتھ مشتمل ہوتا ہے جو پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے یا ایڈورب کے ساتھ آتا ہے یا دونوں کے ساتھ آتا ہے۔
the meaning of a phrasal verb as different from the meanings of its separate parts. phrasal verb کا مطلب یعنی معنی ایک علیحدہ ہونے سے مختلف ہوتا ہے. تو بچوں پیج نمبر 89 پر آپ لوگوں کے لیے چوتھا ہوم ورک. یوز دا گیون phrasal verbs in your sentences and your notebook. نیچے دیے گئے phrasal verb کو جملوں میں استعمال کریں اور اپنی کاپیوں میں لکھیں. نمبر فرسٹ ڈراپ آف. ڈراپ آف کا معنی ہے خواب طاری ہونا. موو ان حرکت کرنا یا کسی دوسری جگہ کو چلنا. وائف آف کسی چیز کا قیمت کم ہونا. گیٹ آف کسی کو دوسروں سے ہاتھ لگانے پر منع کرنا. فائنڈ آؤٹ معلوم کرنا یعنی معلومات حاصل کرنا. آپ لوگوں کے لیے پانچواں ہوم ورک پیج نمبر 90 پر ہے جہاں پر آپ لوگ ناؤن سے ایڈجیکٹیو بنائیں گے. سب سے پہلے 89 پر اس کے لیے ایک ٹیبل ہے جو اس کے رولز کو بیان کرتا ہے. آپ لوگ اس رولز کو پڑھ کر ناؤن سے ایڈجیکٹیو بنائیں گے. ہمارا اگلا ٹاپک ہے سنس اور فار. پہلے ہم فار کو بیان کریں گے. وی یوز فار اے پیریڈ آف ٹائم. ہم فار تب استعمال کرتے ہیں جب فقرے میں کوئی کام کچھ مدت تک جاری رہتا ہے. فار ایگزامپل فار 2 hours, for 5 years, for 7 months, etc. اب ہم since کو بیان کریں گے. We use since for a point of time. ہم since تب استعمال کریں گے جب کوئی کام خاص نقطۂ نظر سے شروع ہو جائے یعنی خاص وقت سے شروع ہو جائے. For example, since 8 o'clock, since 5th July, since Monday, etc. اب آپ لوگوں کے لیے اگلا ہوم ورک پیج نمبر 91 پر ہے جہاں پر آپ لوگ since اور for سے جملے بنائیں گے. Make sentences using since and for. یعنی وہ فقرے بنائیں جس میں since آ جائے اور for آ جائے. Thank you very much.